نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض یرثها عبادی الصالحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جنرل الیکشن 2024 کے تناظر میں جو سلسلہ گفتگو جاری ہے، آج اس سلسلے کی یہ تیسری گفتگو ہے۔ اسلامی نظریہ سیاست کیا ہے، ان پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے بعد آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اس چیز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلامی ریاست کے قیام کا بنیادی مقصد اور فریضہ کیا ہے۔ ریاست کا فریضہ کیا ہے، حکومت کا فریضہ کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ ملک جو ہے یہ اسلام کے نام پر حاصل کیا، اور ریاست مدینہ کو ماڈل کے طور پر پیش نظر رکھنا یہ ہمارے پیش نظر تھا۔ اس دعوے کے ساتھ ہم نے یہ ملک حاصل کیا، اس لیے یہ لازم ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ایک اسلامی ریاست اور اس کے اندر جب ایک اسلامی حکومت قائم ہو تو اس کے فرائض منصبی کیا ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی حکومت کا منشور ہے۔ ریاست کے قیام کے بنیادی مقاصد ہیں جو اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے۔ ارشاد ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کہ اگر ان لوگوں کو ہم زمین کے اندر اقتدار عطا کر دیں، جس طرح کہ ہجرت کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی ریاست کی صورت میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کا موقع ملا، اور پھر اس کی تکمیلی شکل ہمارے سامنے خلفائے راشدین کے دور میں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو زمین کے اندر اقتدار عطا کر دیں تو یہ کیا کریں گے، ان کا منشور کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر ہم ان کو زمین کے اندر اقتدار عطا کر دیں، اقاموا الصلاۃ، نماز کے نظام کو قائم کریں گے۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کا نظام قائم کرنا۔ نماز کا نظام کیا ہے، اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل میں اسلام کا پورا جو اسپرچول سسٹم ہے وہ سارے کا سارا نماز کے فلسفے پر بیس کرتا ہے۔ تو یہ نماز کے نظام کو قائم کریں گے۔ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں گے۔ اور اگر آپ پورا اسلام کا معاشی نظام اس کی گہرائی میں اترنا چاہتے ہیں تو اسلام کا جو فلسفہ زکوٰۃ ہے اس پر غور کریں۔ تو یہ اسلامی ریاست کے بنیادی مقاصد اور فرائض اور اس کا منشور یہ ہے کہ وہ ایسا ماحول، نماز کا نظام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا ماحول پیدا کرے کہ لوگوں کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے، اور ایسا ماحول پیدا کرے زکوٰۃ کے نظام کی صورت میں کہ لوگوں کی معاشی ضروریات پوری ہو جائیں۔ یاد رکھیے کہ مذہب کی کامیابی صرف لوگوں کی روحانی تسکین سے نہیں ہوگی، لوگوں کے معاشی مسائل کو حل کرنا بھی مذہب کے دائرے میں ہے اور لوگوں کی بنیادی ضروریات میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک طرف
ان کی روحانی تربیت ہے نماز کے نظام کی صورت میں، اور دوسری طرف ان کی معاشی ضروریات اور ان کی کفالت ہے زکوٰۃ کے نظام کی صورت میں۔ اور فرمایا تیسری چیز وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کرنے والے، ایسا ماحول قائم کرنے والے کہ لوگوں کے لیے نیکی آسان ہو جائے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا، تو اس کی کسوٹی اور معیار کیا ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ ایسا ماحول قائم کرنا کہ جس میں لوگوں کے لیے نیکی آسان ہو جائے، یہ اسلامی ریاست کے فرائض میں ہے۔ اور فرمایا وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور گناہ سے منکرات سے روکنے والے، ایسا ماحول کہ لوگوں کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے، قانون کا خوف ان پر طاری ہو۔ ایک ہے تربیت کرنا، وہ بھی ضروری ہے نماز کے نظام کی صورت میں، معاشی ضروریات پوری کرنے کی صورت میں، نیکی کا ماحول پیدا کرنے کی صورت میں، لیکن پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پھر بھی گناہ کی طرف جائیں گے، جرائم کا ارتکاب کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ایسا ماحول اسلامی ریاست بنائے گی کہ لوگوں کے لیے جرم کرنا آسان نہ ہو، قانون کا خوف اپنا ہو، سماج کا خوف اپنا ہو کہ لوگ بھی احتساب کریں گے اور قانون بھی حرکت کے اندر آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلامی ریاست کا منشور ہے، مقصد ہے اسلامی حکومت کا، ریاست کا، کہ وہ ان ساری چار چیزیں اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کے اندر ذکر فرمائی۔ باقی ساری چیزیں سمجھ لیجئے کہ اسی کے ذیل میں آتی ہیں، کہ اس آیت مقدسہ کو آپ کھولتے چلے جائیں تو آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ ایک اسلامی ریاست جو ہے اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی اسلامی حکومت اصل میں کن چیزوں کی ذمہ دار بنائی گئی ہے، اور لوگوں کے حوالے سے کس طرح اس پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ پچھلے کسی جمعے میں یہی بات عرض کر رہا تھا کہ اسلامی ریاست جو ہے اس کا منشور اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ ریاست کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے لازم ہے کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو۔ مذہب اور دین جو ہے نا، یہ روحانی وحدت پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی لیڈر عقل مند ہو، دانش مند ہو، تو اس روحانی وحدت کو سیاسی وحدت کے اندر تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ عرب قبائل تو ایک دوسرے کی سرداری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن جب سبھی نے اسلام قبول کر لیا، دین اور اسلام کی صورت میں جو روحانی وحدت پیدا ہوئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روحانی وحدت کو سیاسی وحدت کے اندر تبدیل کر دیا اور اس روحانی وحدت کو سیاسی وحدت کی بنیاد بنایا۔ ورنہ یاد رکھیے کہ اگر ریاست لوگوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرے گی تو ریاست اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے کہ ہمارا ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جب ہم نے ایک حصے کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا، مذہب تو سیم ہے، پہلے بھی اور اب بھی وہی مذہب ہے، ان کا بھی اور ہمارا بھی، لیکن وہ جو روحانی وحدت مذہب کی صورت میں تھی وہ سیاسی وحدت کو مضبوط نہیں کر سکی۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ ہم نے بنگلہ دیش کے لوگوں کا جو حق تھا مغربی پاکستان کے لوگوں نے، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے، یہاں کے ارباب حل و عقد نے ان کا تحفظ نہیں کیا، ریاست ٹوٹ گئی، ملک ٹوٹ گیا۔ لہذا آپ مقاصد شریعت کو پڑھیں گے تو آپ کو واضح ہوگا کہ اصل میں شریعت کے بنیادی مقاصد ہیں ہی یہ کہ آپ
لوگوں کی جان کا تحفظ کریں گے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کے مال کا تحفظ کریں گے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کی عقل کا تحفظ کرے گی، شریعت کے احکام کو پڑھیں، لوگوں کی عقل کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے، لوگوں کی عزت و آبرو کا تحفظ کیا جائے گا، اور لوگوں کے دین کا تحفظ ہوگا۔ عام طور پر 5 مقاصد شریعہ ہمارے اہل علم نے ذکر کیے ہیں کہ شریعت کا مطلب اسلامی قانون، اسلامک جورسپروڈنس، اس کا بنیادی مقصد لوگوں کی جان، مال، عقل، دین، عزت و آبرو۔ اگر اس میں ریاست ناکام ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ اصل میں آپ نے عملی طور پر، تھیوریٹیکلی نہیں، عملی طور پر اسلام کو ناکام کر دیا۔ آپ کو تو بتانا تھا کہ یہ وہ دین ہے جس کو قبول کرنے والے اور ریاست ان اصولوں پر کھڑا ہونے کے بعد لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والی ہے۔ لیکن اگر ریاست اسلامی ہو، حکومت اسلام کے اصولوں پر کھڑی ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نظام کے اندر لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو، ان کا عقیدہ محفوظ نہ ہو۔ لہذا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست کے بنیادی مقاصد اور بنیادی اس کے مقاصد میں اور فرائض میں شامل ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کو پہچانے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں۔ ایک اور چیز کہ یہ بھی ریاست پر لازم ہے کہ وہ اس طرح کے انفراسٹرکچر قائم کرے کہ جو ریاست کے اندر پنپنے والی اجتماعی دانش ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس دانش کو بروئے کار لانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی قدر کون کرے گا؟ ان کی عقل اور دانش سے معاشرے اور سوسائٹی کے حوالے سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس کا اہتمام کون کرے گا؟ یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح کا نظام قائم کرنا، اس طرح کا ماحول پیدا کرنا کہ ایسا کوئی شخص جو کسی صلاحیت کا مالک ہے اس کی صلاحیت کے مطابق اس سے معاشرے کے لیے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ پاکستان کی بات اگر کریں تو اخبارات میں آپ نے یہ خبر پڑھی ہوگی کہ پچھلے 1 سال میں غالباً 8,65,000 لوگ جو ہے وہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے۔ زیادہ تر نوجوان تھے، پڑھے لکھے تھے۔ تو ہمارا مستقبل تو ہمارے نوجوان ہیں۔ جب ہم ان کی تعلیم سے، ان کی دانش سے، ان کی مہارت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا، کوئی یہاں کوئی ماحول ہی نہیں بنایا، جب اس طرح آپ کا سارا جو دانشور طبقہ ہے، نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں، اگر وہ اس طرح سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے تو آپ خود سوچئے کہ پھر اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا۔ آپ کے ملک کے اندر کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ یہ بالکل غیر حقیقی ترقی ہے کہ باہر سے سرمایہ آ رہا ہے ملک کے اندر، اوورسیز پاکستانی کی صورت میں، اور ہمارا کاروبار چل رہا ہے۔ یہ غیر حقیقی ترقی ہے، اس سے ملک ترقی نہیں کرتے۔ ملک اس سے ترقی کریں گے کہ آپ یہاں کی جو لوکل دانش ہے اس کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز کریں۔ اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا کامیاب، مغلوں میں بڑا کامیاب حکمران تھا۔ لگ بھگ اس نے 50 سال حکومت کی، خود ان پڑھ تھا۔ کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ اس کے 9 رتن بڑے مشہور ہیں۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ برصغیر کی جتنی مقامی دانش تھی وہ ساری دانش کو اس نے اپنے دربار کے اندر جمع کیا ہوا تھا۔ ایک ان پڑھ آدمی اس چیز کے اعتراف کے بعد کہ میں سب کچھ نہیں جانتا، میں عقل کل نہیں ہوں، اس نے اپنے پورے ملک سے جو ذہین ترین لوگ تھے، مختلف ریاست کے مختلف
शोबे जो हैं उनमें जो उसकी मदद कर सकते थे वो सारे लोग अपने दरबार के अंदर जमा किए। कहा जाता है कि अकबर जो है वो बड़े सगीर के कामयाब तरीन हुक्मरानों में था। वजह उसकी यही है कि उसने जो लोक दानिश थी उसको इस्तेमाल किया, जो मकामी दानिश थी अपने बड़े सगीर के जो लोग थे उसको अपने दरबार के अंदर जमा करके अपना निज़ाम हुकूमत चलाया और कामयाब रहा। आप अंदाज़ा करें कि मदीना की रियासत जो हमारे लिए रोल मॉडल है, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हदायत फरमाई कि जिन मामलात के अंदर वही नाजल हो गई वो तो ज़ाहिर अल्लाह की तरफ से तय हो गए, लेकिन जिन मामलात के अंदर वही नाजल नहीं हुई उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है कि आप यहां की जो मकामी आपके दोस्त हैं, आपके असहाब हैं, इनकी सलाहियतों से फायदा उठाएं। वशाविरहुम फिल अम्र, इनसे मशवरा कीजिए। भाई खंदक किसके मशवरे से खोदी गई। फिर देखिए कि गज़वा बद्र के लिए मैदान का जो चुनाव है वो अल्लाह के नबी ने नहीं किया, हुजूर ने तो किसी और जगह सोचा पड़ाव डालने का, लेकिन फिर मजलिस मुशावरत मुनक्कद हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मशवरे से पड़ाव की जगह तब्दील कर दी। गज़वा खंदक के अंदर मुख्तलिफ आरा लोगों की आई हैं। सलमान फारसी की राय पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने का हुक्म दिया। 20 मिसालें दी जा सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वही किताबें हैं, लेकिन जो अदर देन वही जितने मामलात हैं उनमें आपको हुक्म है कि आप लोगों की दानिश को आप इस्तेमाल करें। मेरा कहने का मतलब यह है कि रियासत असल में वो कामयाब होगी कि जो इज्तिमाई दानिश से फायदा उठाए, और यह कब मुमकिन होता है? ये उस वक्त मुमकिन होता है जो कुरान पाक ने कहा ना कि इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि तुम अहल लोगों के सुपुर्द अमानतें करो, ओहदे और इक़्तिदार और जिम्मेदारियां अहल लोगों के सुपुर्द करो। जब अहल लोगों के सुपुर्द करोगे तो गोया कि जो सोसाइटी की दानिश है वो सारी की सारी आपकी मुमिद्दो मावन बन जाएगी, आपकी मददगार बन जाएगी। रियासत खुद ब खुद कामयाब होगी, हुकूमत खुद ब खुद कामयाब होगी। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ये हुक्म है तो फिर ये हदायत हर दौर के हुक्मरानों के लिए है। व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, अल्लाह के नबी ने भी ऐसा ही किया। खुलफाए राशिदीन की तारीख पढ़े, उन्होंने भी ऐसा ही किया। अहलुर राय की बाकायदा मजलिस शूरा कायम फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला, हजरत अली मुर्तज़ा कोई फैसला उस वक़्त तक नहीं करते थे जब तक कि उसको कुरान पर न पेश कर लिया जाए, हदीस व सुन्नत से उसकी तस्दीक न कर ली जाए, और अगर वहां ना होता तो उसके बाद उसको उस मसले को मजलिस शूरा के अंदर पेश किया जाता। लोगों की जो इज्तिहादी बसीरत थी उससे फायदा उठा के उस मसले को हल किया जाता था। तो ये रियासत के जिम्मे है कि अपने दौर के अंदर जो उनका इंटेलेक्चुअल तबका है, जो उनका इंटेलेक्ट है, उसको जाया ना होने दे, उसको सही मानों में माशरे और सोसाइटी की बेहतरी के लिए उसको यूटिलाइज करें। अब देखिए कि इस हवाले से हमारे यहाँ क्या हो रहा है। मैं तबसरा नहीं करता, देख लीजिए कि ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि हम अपनी यूथ जो है और माहिरीन अहले इल्म उनको तेजी के साथ जाया कर रहे हैं। ये इस सिस्टम की नाकामी की इससे बड़ी दलील क्या होगी? आगे चलिए, एक और चीज जिसका मैं खुसूसियत के साथ और तफसील के साथ जिक्र करना चाहता हूं, वो है रियासत के जिम्मे ये है कि वो सोशल जस्टिस जिसे आप कहते हैं आज की जदीद इस्तिलाह में, अदल इज्तिमाई, अदालत इज्तिमाइया का माहौल पैदा करे। लेकिन इससे मुराद वो सोशल जस्टिस नहीं है जिसका तज़किरा हमें मगरबी फिक्र और मगरबी माशरों के अंदर मिलता है कि एक दौर में तो आपने इंडिविजुअल लिबर्टी के नाम पर और लिबरलिज्म के नाम पर लोगों को एक तरह का मुतमिन करने की कोशिश की। चाहे मगरब का सरमायादाराना निज़ाम हो
یا اشتراکیت ہو، یہ سارے کے سارے اصل میں عرض کروں گا کہ یہ سوشل جسٹس کی بدترین شکل ہے۔ اشتراکیت جس میں گدھے اور گھوڑے کو برابر کر دیا گیا ہے زبردستی، ایسی عدالت اجتماعیہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اور مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام جس میں سوشل جسٹس کی بات کر کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں بھی اصلاً جو سوشل جسٹس ہے، جو نظم قائم ہے، اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں کوئی سچ نظام پیش نہیں کر سکے عملی طور پر کہ دنیا کو بتائیں کہ یہ جی مغرب کے نظام جمہوریت یا سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں یہ دیکھیے جی نظام ہے اسلام۔ ہمیں لوٹ کے واپس مدینہ کی ریاست میں جانا پڑتا ہے۔ آج ہمارے پاس اس حوالے سے مثالیں نہ ہونے کے برابر ہیں، وہ ٹوٹی پھوٹی مثالیں لوگ عمارت اسلامیہ افغانستان سے لے لیتے ہیں، لیکن یہ بھی تجربہ پوری طرح جس طرح لوگوں کے سامنے آنا چاہیے تھا اور جس طرح یہ ریاست قائم ہونی چاہیے تھی وہ نہیں قائم ہوئی، اور ہم نے جس دعوے کے ساتھ یہ وطن حاصل کیا تھا، بدقسمتی سے ہم بھی دنیا کو اس طرح بتا نہیں پائے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کا جو عدالت اجتماعیہ کا تصور ہے، سوشل جسٹس کا تصور ہے، وہ اس سے بہت عظیم ہے جو ہمیں مدینہ کی ریاست کے اندر قرآن و سنت کے اندر ملتا ہے۔ کاش ہم اس کو شعوری طور پر سمجھیں اور اپنے ملک، ریاست، حکومت کا، سماج کا حصہ بنا سکیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس سوشل جسٹس کی بات کی گئی ہے اس کا تعلق قانونی عدل کے ساتھ بھی ہے، سیاسی عدل کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق معاشی عدل کے ساتھ بھی ہے، سماجی عدل کے ساتھ بھی ہے۔ یعنی عدالت اجتماعیہ کی جتنی بھی شکلیں آپ سوچیں گے ان تمام کے حوالے سے اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یعنی عدل اجتماعی کیسے قائم ہوگا، ریاست کی ذمہ داری کیا ہے، ریاست کے قیام کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے عام آدمی کو، انڈیویجول کو تو حکم، اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت مقدسہ کا خطاب ارباب حل و عقد اور ریاست سے ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو، عہدے اور اقتدار عامل بناتے ہوئے، ذمہ داری سونپتے ہوئے، ذاتی تعلقات نہیں بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اہل کون ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ صرف اس ایک بات پر اگر عمل ہو جائے تو پاکستان ایک ناکام ریاست سے نکل کر ایک کامیاب ریاست بن جائے۔ ہمارا مسئلہ بھلا کیا ہے کہ اہل لوگوں کو کون سے عہدے دیے جاتے ہیں، مامے چاچے پھوپھی کے بیٹے کون سے ہیں یہ دیکھے جاتے ہیں، رشتہ داری کن کے ساتھ ہے، پارٹی کے ساتھ نہیں بلکہ ذاتی جو وفاداری ہے، پارٹیوں کے اندر پھر ذاتی وفاداری ہے، اس کی بنیاد پر عہدے دیے جاتے ہیں، اہلیت کی بنیاد پر نہیں۔ آپ اہلیت کی بنیاد پر ذمہ دار بنائیں لوگوں کو تو یقین جانیے کہ ہمارے ملک کی تقدیر بدل جائے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، خلفائے راشدین کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ذمہ داری، کتنی ذمہ داریاں اپنے رشتہ داروں کے اندر بانٹی ہیں۔ اپنے بعد کسی اپنے خاندان کے بندے کو خلیفہ نہیں بنایا، کسی جگہ گورنر بنایا تو وہ یہ دیکھا کہ کون شخص اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ یہ ریاست کے مقاصد اور فرائض میں ہے، ہمیں اس کا شعور ہونا چاہیے، ریاست سے سوال کرنا چاہیے ہمیں کہ اہل لوگوں کو ذمہ داریاں کیوں نہیں دی جا رہی۔ یہ جب لوگوں کے اندر اجتماعی شعور بیدار ہوگا، ساری قوم اس انداز میں سوچنا شروع کرے گی تو اس وقت یہ تبدیلی آئے گی۔ دوسری بات فرمائی
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ کرو۔ یہ خلیل الرحمان رمدے لاہور ہائی کورٹ کا غالباً چیف جسٹس ریٹائر ہوا، ایک دفعہ کسی مجلس میں، پرانی بات ہے، اس نے گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑی زبردست بات کی، مجھے آج تک وہ یاد ہے، اخبارات میں اس کا یہ بیان چھپا کہ عدالتیں انقلاب کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر عدالتوں سے لوگ مایوس ہونا شروع ہو جائیں، لوگوں کی امید ختم ہو جائے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، تو لوگ قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں نا، یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ عدالت ہماری کوئی مدد نہیں کر رہی، ہم انصاف خرید نہیں سکتے، تو پھر وہ انصاف خود کرنے پر تل جاتے ہیں۔ قتل ہوتا ہے کوئی شخص، اس کے ورثاء دیکھتے ہیں، جب عدالت سے مایوسی ہوتی ہے تو وہ قاتل کو خود فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ ماحول کب پیدا ہوتا ہے؟ جب لوگوں کی عدالتوں سے امید ختم ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اگر عدالتیں لوگوں کو عدل فراہم کرتی رہیں تو لوگوں کی امید نہیں ٹوٹے گی، لوگ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، لوگ مطمئن رہیں گے کہ ان کو ظلم کا بدلہ ضرور ملے گا۔ انقلاب کی راہ میں گویا کہ عدالت کھڑی ہو گئی ہے، اور جب عدالت آگے سے ہٹ جائے گی، لوگوں کی امید ختم ہو جائے گی، تو لوگ قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے۔ اس لیے کسی ملک کا جو سوشل جسٹس ہے، اس میں عدالتوں کا کردار سب سے بنیادی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران کسی نے پوچھا تھا نا چرچل سے کہ برطانیہ تو جنگ میں ہار رہا ہے، جرمن طیارے روزانہ لندن پر اور اس کے مضافات پر بمباری کر رہے ہیں، تو کیا بنے گا؟ پوری دنیا سے برطانیہ کی حکومت سمٹ رہی ہے، مقبوضات ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ چرچل بڑا دانش مند قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ اس سوال کرنے والے صحافی سے کہ ہمیں کوئی شکست نہیں ہوگی، تو مجھے صرف یہ بتا دو کہ کیا تمہاری عدالتیں اس سارے ماحول کے باوجود آج بھی انصاف کر رہی ہیں؟ جی انصاف تو ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تمہاری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ برطانیہ قائم رہا، اس کی عالمی ورث بھی اسی طرح قائم ہے، اگرچہ وہ اس کا اثر و رسوخ تو باقی نہ رہا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ریاست کو ٹوٹنے سے جو چیز بچا سکتی ہے، کسی سماج کو شکست و خوردگی سے جو چیز بچا سکتی ہے، وہ اس کا نظام عدل ہے۔ خلفائے راشدین کو دیکھ لیں کہ خود کس طرح عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے، کس طرح ان کے خلاف فیصلے ہوئے اور ان فیصلوں کو انہوں نے تسلیم کیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ چیز مسلمانوں کے اندر نہیں ہوگی، جب تک یہ چیز ریاست کی سطح پر اس کو سمجھا نہیں جائے گا، اور جب تک لوگوں کو سستا انصاف فراہم نہیں کیا جائے گا جو کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری اور مقصد ہے، اس وقت تک ہمارا ارتقاء سماجی ریاست کی سطح پر نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے باضابطہ، باقاعدہ، یہ کھلی کچہری کا پہلا تصور جو ہے وہ انہی کے ہاں ملتا ہے کہ تمام گورنر بھی پابند ہیں لوگوں کی شکایات سنیں، اور اس کے بعد حج کے موقع پر ہر گورنر لازمی طور پر حج کے لیے پہنچے، پورے ملک کا بلکہ پورے عالم اسلام کا اجتماع ہے، تو تمام گورنر کٹہرے میں ہیں، خلیفہ موجود ہیں، لوگوں کے سوالات، لوگوں کے اعتراضات، لوگوں کے مسائل، اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو وہاں پیش کیا جائے گا اور اس کی بات کو سنا جائے گا۔ بڑے نامور صحافی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصر کے گورنر، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس کے بیٹے نے مجھے گھڑ دوڑ کے اندر کامیابی مجھے ملی تو اس کے بیٹے نے مجھے مارا ہے اس گمانڈ میں کہ اس کا باپ گورنر ہے۔ سوال و جواب کے بعد ثابت ہو گیا کہ واقعی اس پر ظلم ہوا ہے، اس مصری پر۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو کھڑا کر لیا، مصری کو کہا کہ پہلے تو پیٹو اس کو پوری طرح، تسلی کرو اپنی۔ جب وہ کر چکا تو آپ اندازہ کریں کہ گورنر مصر عمرو بن عاص کو کہا کہ اب آپ آ جائیے، اور اس کو کہا کہ آپ اس سے قصاص لیجئے، اس لیے کہ اس نے گورنر ہونے کی وجہ سے اپنی اولاد کو اس درجے منہ زور کر دیا ہے کہ وہ دوسروں پر ظلم کریں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے ہیں، اس مصری نے خیر معاف کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کو یہ امید ہو کہ ہمیں انصاف ملے گا تو یہ اس ریاست کے مضبوطی کی دلیل ہے، اس کی بقا کی دلیل ہے۔ ایک اور بات جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ریاست کے ذمے ہے، جس طرح میں نے شروع میں آیت پڑھی، اس آیت میں لوگوں کے درمیان معاشی عدل مساوات کی میں بات نہیں کر رہا، معاشی مساوات تو ممکن نہیں ہے، اشتراکیت نے کر کے دیکھ لی، یہ غیر عقلی اور غیر فطری کام ہے۔ اسلام نے معاشی مساوات کی بات نہیں کی، معاشی عدل کی بات کی ہے، یعنی لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق مواقع دینا، یہ ہے اصل میں معاشی عدل۔ تو ریاست کیا کرے گی؟ ریاست کے ذمے ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی، ان کی معاشی ضروریات، لوگ برابر نہیں ہیں، کوئی آگے نکلیں گے، آپ لوگوں کو برابر مواقع دیں تب بھی سارے برابر نہیں رہیں گے۔ بہت سارے لوگ اپنی عقل و دانش کی وجہ سے دوسروں سے کہیں آگے نکل جائیں گے، تو ان سے زکوٰۃ لے کے بیت المال کی صورت میں لوگوں کی کفالت کرنا یہ ریاست کے ذمے ہوگا۔ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، روٹی ہو، کپڑا ہو، مکان ہو، تعلیم ہو، صحت ہو، ساری چیزیں آج کے دور میں یہ سوشل جسٹس ہے جس کے قیام کی ریاست پابند ہے، اور مدینہ کی ریاست نے اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ مثالیں بہت ساری آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشی مساوات کو قائم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم شعوری طور پر یہ سمجھیں گے کہ جو ملک پاکستان ہم نے حاصل کیا اس کے اندر بھی ایسا ہی نظام آنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عراق کی سرزمین فتح ہوئی تو آپ ذرا تصور کریں نا کہ عراق دجلہ اور فرات بہہ رہے ہیں، عرب جو تھے وہ تو بہتے ہوئے پانی کو بھی ایک بہت بڑی سوغات اور بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے کہ پہاڑوں کے درمیان پلنے والی قوم، ریگستانوں کے اندر جوان ہونے والے لوگ، وہ تو پانی کی بوند بوند کی قدر جانتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا منظر کھینچا ہے نا قرآن پاک میں، تو اس میں بار بار یہی کہا جاتا ہے، مخاطب چونکہ عرب ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ایسی جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو ان کے ہاں چونکہ نہر اور پانی کا جاری ہونا یہ عجائبات میں سے ہے۔ اب عراق کی سرزمین فتح ہوئی، مجاہدین نے درخواست کی کہ یہ زرخیز زمین ہے، اگر آپ ہمیں عطا فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، فتح بھی ہم نے کی ہے، کامیاب ہم ہوئے ہیں، تو اس کے انعام کے طور پر یہ عراق کی سرزمین ہمیں دے دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ کے لیے یہ اصول طے کر دیا، فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، اگر یہ زمین میں تمہارے حوالے کر دوں تو پھر اگلی پیڑھی اس کے فوائد اور ثمرات سے محروم ہو جائے گی، یہ تو تمہاری ملک ہو جائے گی، تمہارے بعد وراثت میں اگلی نسل کو ملے گی، اس کے بعد اگلی کو، تو باقی پوری دنیا، پورا عالم اسلام، تمام مسلمان اس کے فوائد و ثمرات سے محروم ہو جائیں گے، مقامی لوگ محروم ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور تمہارے بعد اگلے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ میں عراق کی سرزمین کو اور اس زمین کو تمہارے حوالے اور تمہاری ملکیت میں نہیں دوں گا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ قانون اگر ہمارے ممبر سے بیان ہو اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ریاست مدینہ ہے جس میں جو ریاستی وسائل ہیں، ایسٹس ہیں، وہ خاندانوں اور لوگوں کے درمیان اس طرح نہیں بانٹے جائیں گے کہ باقی سارے کے سارے ان وسائل سے اور اس کے فوائد اور ثمرات سے
سارے کے سارے محروم ہو جائیں تو لوگوں کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کہاں سے آ گیا کہ مافیاز آپس میں ملے ہوئے ہیں اور وہ سارے جتنے ریاستی وسائل ہیں اس کی بندر بانٹ کر رہے ہیں۔ بھئی یہ جرنیلوں کو کئی مربع زمین الاٹ کرنے کا کیا تک بنتا ہے، ذرا بتائیے مجھے۔ چلو جی آپ نے کوئی جنگ کسی میں کوئی فتح حاصل کر لی ہے، بڑی ملک کی خدمت کی ہے، مان لیا، کیا آپ کی اولاد میں سے بھی کسی نے کیا یہ صلاحیت، یہ خدمت وراثت کے طور پر آگے بھی منتقل ہوئی ہے؟ فائدہ وہی اٹھائے گا جس نے وہ خدمت کی ہے، اگر دینا چاہتے ہیں، ورنہ تو ریاستی وسائل کو مختلف طبقات کی ملکیت میں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ پورے سب لوگوں کا حق ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور استفادہ کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر لوگوں کو یہ تسلسل کے ساتھ بتایا جائے کہ یہ ملک ہم نے ریاست مدینہ کے ماڈل پر حاصل کیا تھا، ہم نے طے کیا تھا کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کریں گے، تو یقین جانیے کہ یہ جتنے مافیاز اوپر بیٹھے ہوئے سارے کے سارے بڑی بڑی جائیدادوں اور بڑے بڑے مفادات سے محروم ہو جائیں، آپ کی ریاست کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو جائے، وسائل لوگوں کے اندر تقسیم ہو۔ یہ مدینہ کی ریاست کا ماڈل تو یہ تھا۔ آخری بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ریاست کے فرائض میں ہے کہ وہ وی آئی پی کلچر کو ختم کر دے، کوئی اعلیٰ اور ادنا نہیں ہے۔ روم سے ایک سفیر آیا مدینہ میں، پوچھا کہ مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنا ہے، حضرت عمر کا دور تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، امیر اور خلیفہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ اس کا محل کہاں ہے۔ اس نے کہا اس کا کوئی محل نہیں ہے۔ اچھا بھائی وہ کہاں ہے؟ وہ یہیں کہیں مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہوں گے، تلاش کر لو۔ تلاش کرتے کرتے پتا چلا کہ فلاں طرف گئے تھے، وہاں پہنچا، دیکھا حضرت عمر دوپہر تھی، سو رہے ہیں کچی زمین پر، پسینہ بہہ رہا ہے اور مٹی ساتھ لگ رہی ہے، جسم کے جذب ہو رہا ہے پسینہ مٹی کے اندر۔ مسجد نبوی کے اندر کوئی ٹوٹی پھوٹی صف ہوگی، کوئی جگہ ہوگی جس پر لیٹے ہوئے، تو اس نے، وہ جو سفیر تھا، اس نے کہا کہ عمر بڑے اطمینان کے ساتھ سو رہے ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کو بیچاروں کو نیند ہی نہیں آتی، حرام اتنا کھایا ہے، اتنا لوٹا ہے اس ملک کو، نیندیں کہاں سے آئیں؟ ایسی ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، زندگی ایک طرح سے ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، لیکن باز نہیں یہ لوگ آتے۔ تو سفیر کہنے لگا کہ عمر تم اس لیے آرام سے سو رہے ہو کہ تم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارے حکمران دستوں کی اور فوجوں کی حفاظت میں اس لیے رہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے حقوق کو نہیں پہچانتے۔ حضرت عمر نے اپنے دور کے اندر یہ قانون پاس کر دیا، عام لوگ اگر وسائل رکھتے ہیں تو وہ اچھا گھر بنا لیں، اچھی سواری لے لیں، اچھا لباس پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، لیکن جو شخص ریاست مدینہ کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی علاقے کا گورنر بنے گا، اس کے لیے لازم ہے کہ ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا۔ اس دور کی سب سے اعلیٰ سواری یہ تھی۔ باریک لباس نہیں پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، گھر کے آگے دربان نہیں رکھے گا۔ آپ نے پروٹوکول طے کر دیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عظیم صحابی، کوفہ کے گورنر۔ شکایت پہنچی جی گورنر جو ہے وہ اس پروٹوکول کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری صحابی کو بھیجا کہ جا کے تحقیق کریں۔ انہوں نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ واقعی ایسے ہی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی قومی خزانے سے وسائل استعمال کیے، انہیں کوئی کاروبار میں منافع ہو گیا، کوئی پیسے چار آ گئے تو انہوں نے اچھا گھر بنا لیا۔ پابندی یہ تھی کہ گورنر عام لوگوں کے لیے نہیں، گورنر کے لیے پابندی یہ ہے کہ وہ بہت اچھا مکان بنا کے اس میں نہیں رہ سکتا،
تحقیق سے پتا چلا کہ واقعی ایسا ہوا ہے، گورنری سے ہٹا دیا گیا۔ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول عشرہ مبشرہ، گورنری سے ہٹا دیا گیا اور گھر کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ مدینہ کی ریاست ہے جس کو رول ماڈل بنانا تھا ہم نے پاکستان کے اندر، لیکن میرے بھائیوں کس طرح کے حکمران ہم چن رہے ہیں، اگلا جمعہ میں انشاءاللہ ووٹ کے حوالے سے عرض کروں گا کہ کس طرح یہ ایک ذمہ داری ہے، کس طرح یہ گواہی ہے، کس طرح یہ شہادت ہے، کس طرح قسم ہے جو آپ اٹھاتے ہیں کہ یہی بندہ ٹھیک ہے۔ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی ذمہ داری پر فائز ہو رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جتنے یہ بے ایمان قسم کے حکمران ہیں، یہ 2 نمبر سیاستدان، یہ ملک کو لوٹنے والے، یہ مافیاز، ان کی کامیابی کے پیچھے ہمارا خون پسینہ شامل ہے۔ ہم پوری طرح انوالو ہیں۔ اس ملک کو تباہ اور برباد کرنے والے یہ حکمران نہیں ہیں، ان حکمرانوں کو خود ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو اختیار ہے، ہمارے پاس جو موقع ہے، ان مواقع کو کب ہم نے اس ملک کے لیے استعمال کیا ہے؟ کب ہم نے اجتماعی مقاصد کو پیش نظر رکھا ہے؟ مجھے اپنا انفرادی فائدہ عزیز ہے، میں اپنے مفادات کا دیکھتا ہوں، میں اپنی عصبیتوں پر زندہ ہوں، میں اپنے پروٹوکول کو دیکھ کر لوگوں کے لیے فیصلہ کرتا ہوں کہ میں کس کے لیے، کون میرے کام آئے گا، کون میرے ساتھ چلے گا۔ نہ ملک مجھے عزیز ہے، نہ معاشرہ اور ریاست مجھے عزیز ہے۔ تو جب یہ چیز ہوگی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہم کریں گے، میں صرف اسی خاص پہلو سے چونکہ بات کر رہا ہوں، اور بھی بہت سارے مسائل ہوں گے، لیکن جو ذمہ داری ہماری ہے، کیا ہم نے اس کو واقعتاً ایک ذمہ داری کے طور پر سمجھا ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ اس پر ہم غور کریں، اس کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔